أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 17 سورۃ الفتح کی اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی علامت 2 جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس لحاظ سے ہم آیت کے 3 حصے بنائیں گے، جیسا کہ لیسا سے علی المریض حرجن تک، دوسرا حصہ ومن یطیع اللہ سے تحتہ الانہار تک، تیسرا حصہ ومن یتولی سے عذابا علیما تک۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیسا علی العامى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں حروف عاطفہ کی بنیاد پر ہم مزید حصے بنا سکتے ہیں، جیسے لیسا علی العامى حرج، دوسرا حصہ ولا علی الاعرج حرج، تیسرا ولا علی المریض حرج۔ پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ لیسا فعل ناقص، جس کا ایک اسم حالت رفع میں اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ علی حرف جر، جس کو جب آگے سے ملا کر پڑھیں گے تو کھڑی حرکت اس کی زبر میں تبدیل ہو جائے گی۔ العامہ افعلوا الوان عیوب میں اصلاً یہ اعمیو صفت ہے، معنی اس کا ہوگا اندھا۔ حرجن اسم ہے باب سمیع سے مصدر اور اس میں ذات بھی ہے، معنی اس کا ہے تنگی اور گناہ۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ لیسا فعل ناقص، علی العامہ جار مجرور قائم مقام خبر مقدم، حرجن اسم لیسا۔ لیسا اپنے اسم اور قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ و جملہ استنافیہ لا محل لها من الاعراب۔ دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، لا حرف نفی للتاکید، علی حرف جر، الاعرجی یہ بھی افعلوا الوان عیوب پر صفت ہے، لنگڑا کر چلنے والا یا لنگڑا۔ حرجن ہم دیکھ چکے ہیں۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ لا حرف نفی، علی الاعرجی قائم مقام خبر مقدم، جس کا عطف ہم کریں گے پہلے جملے میں علی العامہ پر۔ حرجن اس کا بھی عطف ہم پہلے جملے کے حرجن پر کریں گے۔ اس حصے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ولا علی المریض حرجن، اس میں بھی وہی دوسرے حصے والی ترکیب ہوگی، یعنی کہ واو حرف عطف ہے، لا حرف نفی للتاکید، علی المریض جار مجرور متعلق قائم مقام خبر، جس کا عطف ہم کریں گے علی العامہ پر، اور حرجن جس کا عطف ہم کریں گے پہلے جملے میں حرجن پر۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نہیں اندھے پر کوئی تنگی یا گناہ، اور نہیں لنگڑے پر کوئی گناہ، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ۔ آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ واو یہاں پر حرف ہے، حرف عطف۔ من اسم ہے، اس میں شرط و جازم، یعنی یہ اپنے بعد آنے والے فعل کو مجزوم یا اخف کرتا ہے، یعنی اگر فعل مضارع ہو تو ہم اس فعل مضارع کی مجزوم فارم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر فعل ماضی ہو تو وہ محلاً مجزوم مانا جائے گا۔ یہاں پر من اس میں شرط کی حیثیت مبتدا کی ہے اور ہم اسے محلاً مرفوع مانیں گے۔ یطیع فعل ہے، طوا واو عین فعل غیر صحیح، فعل غیر صحیح میں یہ اجوف واوی ہے، مضارع مجزوم و معروف، ثلاثی مزید فی باب افعال سے، افعل یفعل افعالا، اطوع یطوع اطواعا، تبدیلی کے بعد اطاع یطیع اطاعتا اور طاعتا، کسی کی فرما برداری کرنا یا اطاعت کرنا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ جو کہ یطیع تھا، جب یہ مجزوم ہوا تب یطیع یعنی اجتماعی ساکنین، یعنی کہ جب 2 حروف ساکن ہوں تب کمزور حرف کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ یطیع فعل ہمارے سامنے ہوا۔
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فعل کو مجزوم کہہ رہے ہیں، مگر اس فعل میں عین کے نیچے زیر ہے، تو کیا فعل مضارع مجرور ہے؟ نہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسم مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع صرف مرفوع منصوب اور مجزوم ہوگا، کبھی مجرور نہیں ہوتا۔ یہ زیر دراصل ایک عربی قاعدے کے تحت آتی ہے جو کہ ہے الساکن اذا حرک بالکسرہ، یعنی جب ساکن کو حرکت دی جائے تب کسرہ حرکت دی جائے گی۔ ہمارے ذہن استثناء کے لیے ہمیشہ تیار رہنے چاہیے۔ اللہ اسم جلالہ واحد لفظی مذکر معرفہ منصوب بالفتحہ، واو حرف ہے حرف عطف، رسول اسم ہے واحد ہے مذکر ہے معرفہ مضاف الی المعرفہ منصوب ہے، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی جس کا ایک مقام بطور مجرور حرف جر کے بعد اور دوسرا مقام بطور مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یدخل فعل ہے، دال خا لام فعل صحیح، فعل مضارع مجزوم و معروف، ثلاثی مزید فی باب افعال، ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر ہی اس کا فاعل مانا جائے گا، کیونکہ یہ فعل مضارع کے ان دو صیغوں سے تعلق رکھتا ہے جن کا فاعل یا تو اسم ضمیر ہوتا ہے یا اسم ظاہر۔ چونکہ ہمیں کوئی مرفوع اسم آگے نظر نہیں آ رہا، اسی لیے ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہوگا۔ ہا ضمیر واحد مذکر غائب کی، جنات اسم ہے جمع مؤنث سالم نکرہ منصوب ہے۔ اب اس کو میں منصوب کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب بالحرکت نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس کو آتن اور آتن کے ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں۔ آتن مرفوع اور آتن منصوب و مجرور فارم ہوتی ہے۔ معنی اس کا ہے باغات۔ تجری فعل ہے جیم رایا مادہ، فعل غیر صحیح ناقص یائی، فعل مضارع معروف۔ ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے جرا یا یجریو تبدیلی کے بعد جرا یجری جرین، بہنا یا جاری ہونا، واحد مؤنث کا صیغہ جس کا فاعل یا مستتر ضمیر یا پھر آگے کوئی مرفوع اسم ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ من حرف ہے حرف جر، تحتی اسم ہے ظرف ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے لیکن من حرف جر اگر پیچھے ہو تب مجرور ہوگا، معنی ہے نیچے۔ ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر۔ الانہار اسم ہے مذکر جمع مکسر معرفہ مرفوع۔ اب اس کو ہم تجری فعل کا فاعل کہیں گے، اور یقینی طور پر اب ہم جان چکے ہیں کہ تجری فعل کیوں آیا، کیونکہ انہار غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ اتنے حصے کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، من اسم شرط مبتدا محلا مرفوع، یطیع فعل با فاعل، اللہ اسم جلالہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسول مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول یطیع فعل کے لیے، یطیع فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، یدخل فعل بفاعل، ہا ضمیر مفعول بھی اول، جناتن موصوف، اور نکرہ کے بعد جار مجرور یا کوئی جملہ آ جائے تو وہ عموماً نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے، تو تجری فعل من حرف جر تحتیہا ظرف پلس مضاف الیہ مجرور من حرف جر کے لیے، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق تجری فعل کے، الانہارو تجری فعل کے لیے فاعل، تجری فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت جناتن موصوف کی، محلاً منصوب، جناتن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی یدخل فعل کے لیے، یدخل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ خبر بنا، محلاً مرفوع من مبتدا کے لیے، من مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف جس کا عطف ہم لیسا والے جملے پر کریں گے۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ تیسرے اور آخری حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، واو حرف ہے حرف عطف، من اسم شرط و جازم مبتدا محلاً مرفوع، یتولا فعل ہے، واو لام یا فعل غیر صحیح میں لفیف مفروق، فعل مضارع مجزوم و معروف، ثلاثی مزید فی باب تفعل سے، تولیا یتولیو تولین، تبدیل کے بعد تولا یتولا تولن، بنیادی مفہوم ہے کسی طرف سے پھر جانا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، یعذب عین ذال با فعل صحیح، فعل مضارع مجزوم و معروف، ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے، عذب یعذب تعذیبا،
عذاب دینا، فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ہا ضمیر واحد مذکر غائب، عذاباً اسم ہے مذکر واحد نکرہ منصوب، عذاب کے معنی میں آتا ہے، علیماً اسم مذکر واحد نکرہ منصوب فعیل کے وزن پر صفت، معنی ہے دردناک۔ ترکیب دیکھتے ہیں، واو حرف عطف، من اسم شرط مبتدا محلاً مرفوع، یتولا فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کا شرط، یعذب فعل بفاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، عذاباً موصوف، علیماً صفت، موصوف صفت مل کر مفعول مطلق، یعذب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر خبر محلاً مرفوع، من مبتدا کے لیے، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہوا جس کا عطف ہم من یطیع والے جملے پر کریں گے۔ اتنے حصہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور جو پھر جائے گا وہ عذاب دے گا اسے دردناک عذاب۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ اب اس پوری آیت کا ہم اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی، اور نہ بیمار پر کوئی تنگی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھر جائے گا وہ اسے سزا دے گا، دردناک سزا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت مبارکہ کے تیسرے رکوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔